آپ نے یہ پیشن گوئی کی، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ رب العالمین علم کو ایک ساتھ لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھا لیں گے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن دنیا سے علم ختم ہوگا تو کیسے ختم ہوگا؟ پہلے علماء ختم ہوں گے، پھر علم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو ایسے دور میں لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے۔ آج وہی تو چل رہا ہے، کوئی زبردست تقریر کر دیا علامہ بن گیا۔ ارے علم کیا ہے پہچانو، علم کو سمجھو ورنہ گمراہ کر دیں گے لوگ سمجھنے میں بڑی غلطی کر رہے ہیں، منکرین حدیث بنتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو تو لیں گے، حدیث تو کیا ہے وہ ظنی ہے، اس میں سند ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ نہیں، صحیح حدیث صحیح ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں حدیث کو صحیح بتانے کے لیے۔ ایسا ہی بیٹھے بیٹھے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو گئی کہ کسی نے کہہ دیا ھذا حدیث صحیح تو یہ حدیث صحیح ہو گئی، ھذا حدیث ضعیف بول دیا تو ضعیف ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنے آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پوری زندگی لگا دی ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے۔ ہم دو بھائی ہیں، ایک آپ کی خدمت میں علم دین میں لگا ہوا ہے، اور ایک میں ہوں جو کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں۔ وہ میرے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، وہ سب چھوڑ دیا ہے اور آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، تو بازار میں کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور تیرا بھائی یہاں علم دین حاصل کرنے لگا ہوا ہے، یاد رکھ لعلک ترزق بہذا، ان اہل علم پر تم خرچ کر رہے ہو، تمہارے اس علم دین حاصل کرنے والے بھائی پر تو خرچ کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تجھے وہاں روزی دے رہا ہے۔ آج اسی بستی میں الحمدللہ علم کے عنوان سے ایک نصف روزہ کانفرنس منائی جا رہی ہے، اور مجھے عنوان بھی یہی دیا گیا ہے کہ اشاعت علم میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا کا مطلب علماء کی قربانیاں کیا ہیں۔ مالدار علم کی اشاعت میں کیا کچھ خدمات انجام دیے ہیں، عوام الناس نے علم کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی تاریخ 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی تو آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ علم دین خاص طور پر، اور وہ علم جو خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر مبنی ہو، اس کو پھیلانا اس دور میں اور ہر دور میں بے حد ضروری ہے۔ آج جتنے فتنے اور فسادات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہو، چاہے وہ اندھی تقلید کا فتنہ ہو، چاہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ حزبیت و اخوانیت و مودودیت کا فتنہ ہو، جو کوئی بھی فتنہ دنیا میں وجود میں آیا ہے اور آ رہا ہے، ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے ان ہنگاموں میں، ہر طرح سے یہ سارے فتنے امٹ کر آ رہے ہیں، اور ان فتنوں کے دور میں
واقعی علماء کی اور صحیح علم کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ یہ علماء جو بالکل بھولے بھالے سیدھے سادے ہیں، تو علم کی گہرائی سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کی ان خوبصورت باتوں میں مبتلا ہو کر اپنے عقیدے سے، اپنے صحیح منہج سے، صحیح فکر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں بسا اوقات مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کفر و الحاد کو اختیار کر لیتی ہے، یعنی کبھی کافر تک بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سارے فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ایک راستہ ہے، سب سے اہم راستہ، وہ ہے صحیح علم کو پھیلائیں، علم کی اشاعت ہو، سچا علم ساری دنیا میں عام کریں، اور اس میں ہمارا جو رول ہوگا وہ ادا کریں، تبھی جا کر ان فتنوں سے بچیں گے، ورنہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ آخری دور علماء کی قلت کا دور ہے، اہل علم ایک ایک کر کے اٹھا لے جائیں گے، صحیح علم پیش کرنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں میں سے ایک بشارت ہے، آپ نے یہ پیشن گوئی کی، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ رب العالمین علم کو ایک ساتھ لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھا لیں گے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن دنیا سے علم ختم ہوگا تو کیسے ختم ہوگا؟ پہلے علماء ختم ہوں گے، پھر علم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے سارے علماء دنیا سے کوچ کرتے چلے جائیں گے، وفات پاتے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو ایسے دور میں لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو ذمہ دار بنا لیں گے، جاہلوں کو امیر بنا لیں گے، جاہلوں کو عالم مان لیں گے، جاہل کو عالم سمجھیں گے۔ آج وہی تو چل رہا ہے، کوئی زبردست تقریر کر دیا علامہ بن گیا، کوئی یوٹیوب میں سوشل میڈیا میں کوئی اچھی ماہر تقریر کر دیا، اسے علامہ کہہ کر اس کے پیچھے اس کو لائک کرنے والوں کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد۔ ارے علم کیا ہے پہچانو، علم کو سمجھو، ورنہ گمراہ کر دیں گے لوگ۔ کیا کریں گے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عوام ایسے ہی جاہلوں کو عالم سمجھ کر ان کے پیچھے چلیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، ان کی بات کو مانیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور یہ ساری عوام کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ آج یہی سب کچھ چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ ان فتنوں سے بچانے کے لیے ایسی کانفرنسیں منعقد کی گئی ہیں۔ اہل علم کو پہچانو، اہل علم کی قدر کرو، اہل علم کا ساتھ دو، صحیح علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگلے زمانے میں علماء کی بڑی تعداد تھی، ایک ایک قریے میں، ایک ایک بستی میں، ایک ایک گاؤں میں سینکڑوں ہزاروں علماء پائے جاتے تھے، ایک ایک مسجد کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا ایک بہت بڑا ادارہ اور مدرسہ مانی جاتی تھی۔ لیکن آج دور دور تک بھی صحیح علم پیش کرنے والے علماء نظر نہیں آتے، اور لوگ مقررین کو علماء سمجھ بیٹھ لیے ہیں، اور انہی کے بیانات کو سنتے ہیں، کبھی تیلگو میں، کبھی انگریزی میں، کبھی اردو میں، اور وہ جو منطقی فلسفیانہ باتیں
اور حدیث کی قرآن کی غلط سلط خلط ملت تفسیر کر کے پیش کرتے ہیں، اسی کو لے کر اچھلتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچوں ایسے فتنوں سے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہی یہ سب کام ہے۔ ایسے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہی پیغام آپ کو آج کے اس کانفرنس سے دینا ہے۔ علماء کا کردار کیا ہو، عوام الناس کا کردار کیا ہو، اہل ثروت مالداروں کا رول کیا ہو ایسے حالات میں۔ غور سے سنیں ان باتوں کو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کو لے کر آئے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کو پہلے سے نہیں تھا۔ وہ علم اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ وہ کیا علم ہے؟ اسی کو علم کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ نے نازل کیا قرآن کو، اسی کو علم کہتے ہیں۔ قرآن میں جو بات ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اب اس قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ والحکمت، اس کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے سینے مبارک پر نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو سمجھے۔ لوگ سمجھنے میں بڑی غلطی کر رہے ہیں، منکرین حدیث بنتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو تو لیں گے، حدیث تو کیا ہے وہ ظنی ہے، اس میں سند ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ نہیں، صحیح حدیث صحیح ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں حدیث کو صحیح بتانے کے لیے۔ ایسا ہی بیٹھے بیٹھے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو گئی کہ کسی نے کہہ دیا ھذا حدیث صحیح تو یہ حدیث صحیح ہو گئی، ھذا حدیث ضعیف بول دیا تو ضعیف ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پوری زندگی لگا دی ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، ایک ایک سند کو پرکھنے کے لیے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے دریاؤں کا، سمندروں کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی سال بھوکے رہے، کھانے کے ساتھ سالن میسر نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری قربانیاں پیش کی حدیث کو صحیح قرار کر دینے کے لیے۔ ایسی صحیح نہیں ہوگی حدیث ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تمام کے تمام اسناد میں جتنے محدثین کا ذکر آتا ہے، جتنے لوگ روایتیں کرتے ہیں، ہر ایک کی زندگی اور ان کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اتنا پڑھتے، اتنی تحقیق کرتے، زندگی میں آرام کرنا اور سونا ہی بھول گئے، سوتے نہیں تھے۔ رات میں بھی پڑھتے اور دن میں بھی پڑھتے، رات میں مطالعہ کرتے اور دن میں سفر کرتے۔ نماز فجر کے بعد بس بیٹھے بیٹھے ذرا اونگ لیتے، پھر شروع کام، معمولی قربانی آئی، زندگی اسی میں لگا دیے۔ زندگیوں کو وقف کرنے کے بعد، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اب بنتی ہے کوئی حدیث صحیح اور کوئی حدیث ضعیف، تب جا کر بنتی ہے، ایسے نہیں بنتی۔ بڑی آسانی سے لوگ صحیح حدیثوں کے مختلف حدیثوں کو پیش کر کے بولتے ہیں تو یہ بھی تو حدیث میں نہیں، ضعیف ہے تو ضعیف، موضوع ہے تو موضوع، من گھڑت قصے کہانیاں ہیں تو وہی۔ صحیح حدیث اور قرآن دونوں ایک ہی چیز ہے۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اسی کو علم بولتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں جو قرآن ہے، جو حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ، چاہے تم جتنے بھی علوم سیکھ لو، چاہے تم بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ماہر بن جاؤ، منطقی بن جاؤ، ایڈوکیٹ بن جاؤ، فلسفی بن جاؤ، نحوی بنو، صرفی بنو، کچھ بھی بنو، لیکن اصل جو علم ہے، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ،
سارے علوم قرآن کے علم کے علاوہ سب کے سب ایک مصروفیت ہے، بس ایک کام ہے، ختم۔ اور کیا قرآن کے ساتھ الا الحدیث و الا الفقہ فی الدین، قرآن ہے اصل علم، قرآن کے ساتھ حدیث اور حدیث کی سمجھ ہے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، علم وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کو علم بولتے ہیں۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ بھی نظر آئے، فوسواس الشیاطین، یہ شیطانی وسوسے ہی، چھوڑ دو اسے۔ اس لیے آ جاؤ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علم کی اشاعت میں اسلاف کی قربانیاں اتنی ہیں، اتنی ہیں، اتنی ہیں، رات دن گناتے جائیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایسے مومن ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھلایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، کسی نے تو اپنی جان کی بازی اسی میں لگا دی، ومنہم من ينتظر، اور کوئی تو ایسا ہے جو اس علم کو حاصل کرتے ہوئے، اس کی اشاعت کرتے ہوئے، دین کی تبلیغ میں، دعوت دین میں اسی انتظار میں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اسی میں موت شہادت نصیب فرمائے۔ ایسے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ چنانچہ اس علم کی خدمت میں، اس میں سب سے پہلا مدرسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ مدرسہ صفہ تھا، مسجد نبوی کا ایک چبوترا تھا۔ طلبہ، عمر کی کوئی قید نہیں، جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، بڑے ہوں یا کوئی ہوں، جب وہ اسلام قبول کرتے واقعی علم کی طلب اور علم کی پیاس ہوتی، جاتے اسی چبوترے پر بیٹھے رہتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو نوٹ کرتے، اس کو دل میں بٹھاتے، دماغ میں بٹھاتے، کبھی لکھ لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ چنانچہ ہزاروں حدیثیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یاد کر لیے، قرآن یاد کر لیے۔ اس علم کو، اس سرمایہ کو محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی دعوت ڈنکے کی چوٹ پر پورے ثبوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ علم نہیں رہتا تو آج ہم یہاں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے حفاظت کی، اور اس حفاظت میں کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میری کبھی کبھی حالت اتنی بری ہو جاتی، بس اسی شوق میں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی مجھ سے فوت نہ ہو جائے، کوئی ایک حدیث بھی نہ چوک جائے۔ حالانکہ وہ آخری دور میں اسلام قبول کیے، چند ہی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی، مگر الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیث ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں۔ وہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہیں، علم کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسا زمانہ، غربت کا زمانہ، مجبوری کا زمانہ، لاچاری کا زمانہ، پریشانی کا زمانہ، کھانے کے لیے کوئی خاص چیز میسر نہیں، ایسی حالت میں علم کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا علم حاصل کرتے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک دن بھوکے رہے، 2 دن بھوکے رہے، 3 دن بھوکے رہے، کھانے کو کچھ نہیں، کمانے کے لیے جائیں گے، کاروبار کریں گے، ملازمت کریں گے، محنت مزدوری کریں گے، علم سے محرومی حصے میں آئے گی۔ بھلے بھوکے رہ جائیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سے نہ چھوٹے، اتنی خدمت۔ آخر ایک دن ایسا ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ کہتے ہیں لوگ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گرے ہوئے ہیں، آ کر میری گردن پر پیر رکھ کر روندنے لگے، کیونکہ یہ
دیوانگی کا علاج تھا. یعنی جب کسی کو مرگی کی شکایت ہوتی، مرگی کی شکایت سمجھتے ہیں، مرگی کی شکایت ہوتی، فٹس آ جاتے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا تو اس کی اس رگ کو پہلے دباتے تھے تاکہ اس کو ہوش آ جائے اور وہ اس مرگی کی شکایت سے، فٹس کی شکایت سے باہر آ جائے. لوگ سمجھتے شاید فٹس آ گئے ابو ہریرہ کو، اس لیے ہم ان کے سر پر، گردن پر دبائیں گے تو اٹھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما بی من جوع، اللہ کی قسم مجھے کوئی مرگی کی شکایت نہیں، ما بی من جنون، مجھے کوئی مرگی کی شکایت نہیں تھی، کوئی دیوانہ پن نہیں تھا، الا الجوع، سوائے بھوک کے، بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا. اللہ اکبر. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوں، اسی کسب فیض کے لیے رہ گیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا. اسی لیے تو آج آپ بار بار سنتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور پھر اس مدرسے کے لیے عوام الناس کی ایسی خدمت تھی، اس بے چارگی کی عالم میں، اس غربت و افلاس کی زندگی میں وہ عوام تھی جو کبھی ایک وقت کھاتی تو دوسرے وقت ایک توشہ بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمانوں کو کھلانے کے لیے لاتے اور اسی چبوترے کے کسی کنارے رکھ دیتے اور سارے کے سارے ساتھی مل کر کھا لیتے. کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے حالت اتنی بری ہوتی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا ایک پیالہ ملتا تو اسی دودھ کے پیالے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے ابو ہریرہ سب کو یہ دودھ پلاتے جاؤ، آپ کے سارے طلبہ کو، سارے طالبان علوم نبوت کو سب پیتے جاتے اور ایک دوسرے کو دیتے جاتے. حضرت ابو ہریرہ بے چین ہے کہ سب سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، آخر میری باری کب آئے گی. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ سے وہ پیالہ لے اور آپ بھی پینا شروع کر دیا، ابو ہریرہ کو نہیں دیے. جب آپ فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے. ابو ہریرہ فرماتے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سب ایک دوسرے کا جھوٹا پیے اور ابو ہریرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پیے. یہ قربانیاں ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین یہ اعزاز عطا کرتا ہے. لوگ بھی اتنی قدر کرتے، ان کی بکری سے اگر دودھ نکلا تو پیالہ بھی دودھ بچا تو لا کے دے دیے، تھوڑے بھی ایک دو روٹی تھی تو لا کے دے دیے. ام سلیم کو آ کر انس نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بہت ہی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کا کھانے کا میں انتظام کروں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دیے تو آپ نے کہا او میرے شاگرد سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب کو کھلائیں گے. اللہ اکبر. ایسی تکلیف میں وہ علم حاصل کیے میرے بھائیوں، ایسی تکلیف میں. اور مالدار بھی، عوام بھی ساتھ دیے اور مالدار بھی ساتھ دیے. مالدار ساتھ دیے. ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے علم بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی. اس دور کا نہیں، ہر دور کا جہاد علم دین ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ دیکھو وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سارے کے سارے مسلمان جہاد میں نکل جائیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک تعداد کچھ تو ایسے علماء بھی ہوں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور آپ سے علم حاصل کریں اور ساری امت کو علم پھیلاتے رہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ علم کی حفاظت کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے ملفوظات کو نوٹ کریں، پھر ساری انسانیت میں، سارے لوگوں میں اس کو پھیلائیں. ایک شخص نے آ کر شکایت کی، لوگ غور سے سنو، مدارس کی جب بھی بات آئے، اہل علم کی جب بھی بات آئے، دل کھول کر تعاون کرو، آگے بڑھو. اللہ رب العالمین تمہاری انہی خدمات کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں برکت عطا کرے گا. ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو بھائی ہیں، ایک آپ کی خدمت میں علم دین میں لگا ہوا ہے اور ایک میں ہوں جو کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں. وہ
میرے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، وہ سب چھوڑ دیا ہے اور آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، تو بازار میں کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور تیرا بھائی یہاں علم دین حاصل کرنے لگا ہوا ہے، یاد رکھ لعلک ترزق بہذا، ان اہل علم پر تم خرچ کر رہے ہو، تمہارے اس علم دین حاصل کرنے والے بھائی پر تو خرچ کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تجھے وہاں روزی دے رہا ہے۔ اگر تم اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کرو۔ آج کل ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے، اسکول کا، کالجز کا، وہ ایک فن ہے، یاد رکھو، وہ دنیا کمانے کے لیے ہے، دین کمانے کے لیے نہیں، وہ دنیا کے تحفظ کے لیے ہے، دین کے تحفظ کے لیے نہیں۔ اور لوگ اپنی زکوٰۃ کے مالوں کو، اپنی بڑی بڑی پراپرٹیز کو علماء کو کیا دیں گے؟ یہ لوگ مسجدیں سنبھالنے والے، یہ لوگ مدرسے میں کام کرنے والے، ان کو کیا ملے گا؟ بڑے بڑے کالجوں کو دیں گے، اسکولوں کو دیں گے، ایسا سمجھ کر لوگ اسکولوں اور کالجوں کے حوالے اپنی دولت کو کر رہے ہیں۔ نہیں، دنیا بنانا بڑا کام نہیں ہے، دین بچانا بڑا کام ہے۔ آج دین کا تحفظ اسی لیے ہے کہ ہم علماء کرام کی خدمت کریں، چاہے مالدار ہوں چاہے عوام ہو، علماء کرام کی خدمت کریں، دینی مدارس کی خدمت کریں۔ وقت تو ہو رہا ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اہم ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ یہاں ہم کرنول اس شہر کے رہنے والے ہیں، یہ سارا علاقہ کرنول شہر میں آتا ہے۔ دور دراز ادھر کے علماء کی، عوام کی اور مالداروں کی باتیں کریں گے تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ حالات کے بعد ہم اپنے شہر کی بات کریں گے۔ اس زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں، آج سے 100-150 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہاں آج الحمدللہ آپ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید پر قائم و دائم ہیں۔ آپ الحمدللہ درگاہ پرستی، مزار پرستی، قبر پرستی، جھنڈا پرستی سے نجات پائے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ تعویذوں، گنڈوں، پلیتوں اور دھاگوں، ڈوریوں سے بچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کیسا ہو گیا؟ یہ کیسے یہ لوگ آ گئے؟ شام ہوتے ہوتے مجھے امید ہے وہ سارا راستہ بھر جائے گا، اتنے لوگ آ جائیں گے۔ اور یہ تعداد صرف یہاں کی نہیں ہے، کڑموڑ میں اہل حدیث ہی نہیں، دندی کٹکور میں اہل حدیث ہیں، آتما کور میں اہل حدیث ہیں، کرکنڈا میں اہل حدیث ہیں، کرنول میں، یمنور میں، ادونی میں، نندیال میں، جو اہل حدیث پھیلے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام کی خدمات، علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ ایک اہل حدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے تلمذ حاصل کر کے، ان سے علم سیکھ کر، ان کے حدیثوں کا درس لے کے، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ ان سے علم حاصل کرنے والے ایک اہل حدیث حافظ عبدالعظیم ناگپوری رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے، علم کو پھیلاتے ہوئے، آخر کار ہمارے اپنے شہر کرنول تشریف لائے۔ مسجد معصوم کے قریب انہوں نے قیام کیا، وہاں کے مالداروں کو للکارا اور ابھارا۔ آخر وہ مسجد جہاں شرک کیا جاتا تھا، جہاں درگاہ پرستی ہوتی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر تقریباً 100-150 سال پہلے سے لے کر آج تک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو ماننے والوں کے ہاتھ میں، اور الحمدللہ ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ مسجد اہل حدیث بنی، اور وہاں کے مالداروں کو جو خان برادری کے تھے، شمس الدین خان خلیل، اور ان کے علاوہ خلیل واڑہ آپ سنے ہوں گے، نام اسی علاقے کا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آس پاس کے مالداروں کو انہوں نے سمجھایا، ماننے والے مانے، انکار کرنے والے انکار کیے۔ آخر انہوں نے کہا اس علم کے تحفظ کی حفاظت کریں گے، اسی کے ذریعے یہاں کی عوام سدھرے گی، اسی علم کے ذریعے لوگوں کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی تعلیم ملے گی۔ چنانچہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ الحمدللہ لوگوں نے ساتھ دیا۔ 1886 میں مدرسے شمشیہ اہل حدیث کی بنیاد ڈالی گئی، شمس الدین خان صاحب کے نام ہی کے ذریعے۔ جب سے وہ بنیاد ڈالی گئی، انہوں نے خدمت کی، الحمدللہ علم کو پھیلایا، نتیجے میں آس پاس ایک ایک کر کے مسجدیں بنی، مسجد گونڈا بنی، مسجد قباء بنی، مسجد قمر بنی، علم کا گہوارہ وہاں موجود ہوا، اور اس مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے، پورے جنوب ہند سے لوگ تشریف لاتے تھے۔
کہاں کہاں سے لوگ آگے پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے تھے. وہی ایک ادارہ تھا بس، جامعہ دارالسلام عمر آباد اور جامعہ محمدیہ ریدرک، یہ 1925 کے ہیں، لیکن یہ جو ادارہ ہے ہمارا 1886 کا ہے، اس سے بھی تقریباً 40 سال پہلے کا. یہاں علم کی شمع روشن ہوئی. اس کے بعد اس ادارے میں پڑھنے والے جو علماء ہوئے، وہ علماء کرام سبحان اللہ دنیا کے چپے چپے میں علم کو پھیلائے، علم کو عام کیے. نتیجے میں آج الحمدللہ ہم اہل حدیث نظر آ رہے ہیں. اسی علاقے کا علم کو پھیلاتے ہوئے، علم کا دور چلاتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو عربی ہیں اور مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کرنول کو آئے. آ کر انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. بڑے پائے کے عالم تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بڑی زبردست شخصیت ہے، بڑے پائے کے عالم ہیں. چنانچہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس عالم کو روکنا ہو تو ایک کام کرنا ہے، یہ تو خیر بڑی عمر کے ہیں لیکن بیوی سے محروم ہیں، ہم ایسا کریں گے ان کی شادی کرنول میں کرا دیں گے تاکہ اس عالم کو پکڑ لیں. اللہ اکبر. ایسا شوق، ایسا جذبہ تھا. آخر سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کرنول میں کرائی گئی بی بی زینب سے جو بیوہ تھیں. اس بیوہ خاتون نے ایک عالم کی خدمت کے لیے اس دور میں، جبکہ بیواؤں کی شادی کرنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک عالم کی قدر کرتے ہوئے ایک بیوہ تیار ہو گئی اور شادی کا پیغام قبول کر لی. پھر اسی جوڑے سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے بڑے عالم کو دنیا میں جنم دیا سبحان اللہ، جن کو سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ سید عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ شمسیہ مدرسے کے نشأت ثانیہ میں بڑا کردار انجام دیے. ان مالداروں کو ابھارا، انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں وقف کرنا شروع کر دیں. اتنا وقف کیے، اتنا لگائے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج اگر مدرسے شمسیہ کی پراپرٹیوں کا اندازہ کیا جائے، کم سے کم 100 کروڑ سے زیادہ کی مالیت ہے. یہ سب کون دیے ہیں؟ یہ سب کے سب اس زمانے کے عوام، اس زمانے کے مالدار، اس زمانے کے اہل ثروت نے علم کی خاطر قربان کر دیا. کہا کہ یہ طلبہ ہم اچھے سے اچھے دھنوڑیوں کے، سونا مسوری کے، کرنول رائس کھائیں اور یہ موٹے چاول کھائیں، نہیں، ہمارے یہ سارے کے سارے کھیت مدرسے شمسیہ کے لیے وقف ہوں گے. بڑے بڑے گودانوں کو انہوں نے وقف کر دیا. اس وقت جو ادارے چلے، اس وقت انہوں نے جو قربانیاں کی سبحان اللہ، کیا بڑی قربانیاں تھیں. عبدالعظیم ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سید عبداللہ مدنی، وہاں ان کے پاس حفظ کیے، حافظ قرآن بنے، ان سے علم دین حاصل کیے. جب عبدالعظیم ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ الحمدللہ مدرسہ کچھ سنبھل گیا ہے، ایلور چلے گئے. جا کر وہاں پھر ایک مدرسہ قائم کیے، کرنول سے ایلور جا کر مدرسہ معدن فیض. تو ان کے ساتھ عبداللہ مدنی بھی چلے گئے. جا کر استاد اور شاگرد کا ایسا لگاؤ، کرنول کے رہنے والے. اس کے بعد وہاں سے عطر کا کاروبار کرتے ہوئے شولاپور پہنچے. شولاپور والوں نے دیکھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ عالم سے ہم محروم ہو جائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ کے رکھنا ہے. چنانچہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ دیے تھے کہ اس میں تم رہو اور علم کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہو. جب علم لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہے، لوگ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی دعوت پر امٹ کر آنے لگے. ایک مسجد الحمدللہ شولاپور کی اہل حدیث بنی اور وہاں کے سر حضرت خان صاحب نے اہل حدیثیت کو قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دیتا ہوں. مدرسہ لطیفیہ شولاپور کی بنیاد ڈال دی گئی اور سید عبداللہ مدنی کو ان کی اہلیہ کے ساتھ وہیں روک لیا گیا. اور اس مدرسے سے جو علماء کرام نے علم دین حاصل کیا، اس میں سے ایک شخص ہیں حافظ عبداللہ کرنولی. کرنول سے اپنے سید عبداللہ مدنی کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے وہاں چلے گئے. ایک حافظ صاحب وہاں علم حاصل کر کے پھر کرنول آئے اور مدرسے شمسیہ میں خدمت کیے، مدرسے شمسیہ کو سنبھالے. اس کے بعد سرکاری ملازمت کے لیے مدراس گئے. مدراس جانے کے بعد وہاں بوٹا بیڑی کے خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا. وہ ایک بڑے متمول خاندان کے لوگ تھے. وہ ان کی دعوت سے متاثر ہوئے. ان کے کارخانے میں ہی مدرسہ شروع کر دیا گیا. جتنے بیڑی کے کارخانوں میں تھے سب کو جمع کیے اور سب کو علم دین پہنچاتے رہے. آخر لوگ متاثر ہوئے، ایک ایک کر کے مسجد مبارک، مسجد یعقوبیہ، مسجد حفیظیہ، یہ ساری مساجد الحمدللہ محمد عبداللہ حافظ عبداللہ کرنولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے مدراس میں اہل حدیث مسلک پھیلائے.
اور اسی مدرسہ شمسیہ میں ہمارے علاقے کے ایک مشہور عالم مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کیے، یہاں سے دہلی گئے، جا کر وہاں علم دین حاصل کیے، اور کرنول میں آ کر کرنول کے چپے چپے کا دورہ کیے۔ اس کڑموڑ کو ہم کاروں میں آتے ہیں، سواریوں میں آتے ہیں، وہ دور سواری کا نہیں تھا، پیدل چل کر حضرت یہاں تک آتے تھے اور پیدل چل کر جاتے تھے۔ کتنی تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد اس علم کو پھیلایا گیا، اور آج الحمدللہ اس علم کو حاصل کرنے والے ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں۔ اس کے پیچھے اہل حدیث علماء کی، اہل حدیث مالداروں کی، اہل حدیث عوام کی کتنی خدمات ہم نہیں جانتے۔ وہ اکیلا آدمی تھا، عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اکیلے ایک رسالہ نکالتے تھے العزیز، پورا پرچہ ان کے اکیلے کا تھا۔ سارے قادیانوں کا مقابلہ کرنے والے، منکرین حدیث کا مقابلہ کرنے والے، احنفیوں کا مقابلہ کرنے والے، بدعتیوں کا مقابلہ کرنے والے، ڈٹ کر کھڑے رہ جانے والے ایک عالم کے ذریعے الحمدللہ جگہ جگہ لوگ اہل حدیث بنتے چلے گئے۔ ہم جب آندھرا میں گئے، وجے واڑا سے لے کر سرکا کلم تک، اڑیسہ کے بارڈروں تک جہاں بھی گئے، عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض گشت ہم نے سنی کہ آپ کے علاقے کے مولانا کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ اہل حدیث ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں بنگلور کو، وہاں کے لوگ سناتے ہیں کہ عبدالعزیز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم لوگ اہل حدیث بنے۔ آج بڑے بڑے علماء کا ہم نام سنتے ہیں، وہ سب انہی کے شاگرد ہیں۔ بہرحال بہت ساری بڑی داستانیں ہیں، قربانیاں ہیں اہل حدیثوں کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین علم کی راہ میں علماء کی جو قربانیاں ہیں، ایسے ہی عوام کو بھی اور اہل ثروت اور مالداروں کو بھی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علم کو حاصل کرنے والا اور اس کو ساری دنیا میں عام کرنے والا ہم کو بنائے۔ یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، علماء کی بڑی قلت ہے۔ ایسے میں آپ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ مدارس اسلامیہ کو آباد کریں اور اپنی آل اولاد کو صحیح عالم بنائیں، صحیح معنی میں داعی بنائیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علم سے آراستہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں جذبہ پیدا کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔